السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ، یہ جو بیسک اکاؤنٹنگ کی ٹرمز کا جو لیکچرز ہے وہ تو آلموسٹ میں نے فنش کر دیے تھے، لیکن بعد میں جب میں نے کچھ اور چیزیں دیکھیں تو مجھے خیال آیا کہ یہ میں ضرور جو ہے نا اس کو ڈیولپ کروں اور ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا بچوں کو میں جو ہے نا وہ دے دوں کہ فردر کہ اس سے پہلے والا آپ اس میں دیکھ لیے گا کہ میں نے اس میں کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، تصویر اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ مجھے جو ہے نا ان پیپرز کو جو ہے نا فوکس کرنا ہے، پلس لیکچرز کے ساتھ یہ جتنے بھی جو ہے نا یہ والے لیکچرز بنے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے میں اس کی پی ڈی ایف فائل ہر لیکچر کو جب لوڈ کروں گا تو اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیے گا اور رکھ لیے گا اپنے پاس، کام آئے گی لائف میں. باقی یہ تمام چیزیں جو ہے بہت اچھے انداز میں جو ہے نیٹ پہ دی ہوئی ہیں مختلف طریقوں سے. اب ہم ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں کہ اینی ایکسچینج آف ویلیو بٹوین ٹو پارٹیز از کالڈ ٹرانزیکشن. ایکسچینج آف ویلیوز یعنی کہ تبادلہ، لینا دینا. صحیح ہے، تبادلہ کسی بھی دو چیزوں کا تبادلہ ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی کہ ون وہ ون وے ٹریفک ہو. صحیح ہے، وہ ٹرانزیکشن نہیں کہلائے گی. اگر میں نے کوئی چیز دے دی اور ان ریٹرن وہاں سے کوئی چیز نہیں آئی تو دس از ناٹ اے ٹرانزیکشن. وہ آپ اس کو وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو لینا اور دینا ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر. دوسری ڈیفینیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن از اے کمپلیٹڈ ایگریمنٹ بٹوین اے بائر اینڈ اے سیلر ٹو ایکسچینج گڈس سروسز ان ریٹرن آف منی. وہ جو اوپر والی ڈیفینیشن ہے یہ جب آپ تھوڑے سے جو ہے سوالات وغیرہ کرنے پہ حاوی ہو جائیں گے، چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، تو آپ سمپل یہی کہیں گے کہ ایکسچینج آف ویلیوز. ٹھیک ہے، چیزوں کا ان ٹرمز آف منی تبادلہ. دوسری ڈیفینیشن جو ہے کہ یہ ایک کمپلیٹڈ ایگریمنٹ ہے کہ بٹوین اے بائر اینڈ دا سیلر. یہ نہیں کہ مطلب ایگریمنٹ جو ہے نا کوئی لکھت پڑھت ہو رہی ہے، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ 1 کلو چاول دے دو. ٹھیک ہے، یہ وربل آپ اس کو جو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا آپ 1 کلو چاول دے دیجئے. ٹھیک ہے، اس نے 1 کلو آپ کو چاول دے دیے اور آپ نے جو ہے نا 1 کلو چاول کی جو ہے رقم دے دی، تو یہ ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. اٹس اے وربل ایگریمنٹ ناٹ ریٹن ایگریمنٹ. ایک منٹ. جی جناب، اب اس کو ریزیوم کرتے ہیں. تو ٹرانزیکشن ہم نے یہ دیکھ لی تھی، تو یہ ایک ایگریمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اٹس اے وربل ایگریمنٹ کہ وہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے دے دیجئے اور اس کے بدلے آپ کیش دے دیتے ہیں. صحیح ہے نا. اور ایگریمنٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، 5 5 6 6 سالوں کے ہوتے ہیں. تو ایگریمنٹ یعنی کہ کمپلیٹ ہو جائے ایگریمنٹ اور اس میں منی کا جو ہے ٹرانسفر ہو جائے فرام ون پارٹی ٹو اندر پارٹی، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ گڈس اور سروسز مکمل کر لے جو کہ اس کو کہا گیا ہے مکمل کرنے کے لیے. رائٹ. تیسری ڈیفینیشن کے اندر ہے ٹرانزیکشن از اے بزنس ایکٹیویٹی دیٹ ہیز اے مانیٹری امپیکٹ آن دا بزنس فائنینشیل. صحیح ہے، یعنی یہ جو ٹرانزیکشن ہے جو کہ یہ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور جس کا مانیٹری امپیکٹ اثر ہوتا ہے بزنس کی فائنینشیلز کے اوپر. بزنس کی فائنینشیلز کیا ہیں؟ ایسٹ ہیں جو پڑھ چکے ہیں ہم، لائبلٹیز ہیں اور کیپٹل ہے، ریونیو ہے اور ایکسپینس ہیں. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں اس ایکٹیویٹی ٹرانزیکشنز کی وجہ سے جو ہے بزنس فائنینشیل کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. A transaction involves transfer of asset having some economic value in return of money. یعنی ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے کہ انوالو ہوتی ہے کہ ایسٹ کو ٹرانسفر کیا جائے جس کی کوئی اکنامک ویلیو ہے ان ریٹرن آف منی.
صحیح ہے. اکنامک ویلیو کا مطلب وہ کوئی اس کی کوئی قدر و قیمت ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ مرچنڈائز ہی نارملی آپ بیچتے ہیں یا آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو اس کی جو ہے نا فیس لیتے ہیں. تو دس از دی اکنامک ویلیو آف یور گڈس اینڈ سروسز. ٹھیک ہے. یہ آپ دیتے ہیں اور ریٹرن میں آپ کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں, فیس لیتے ہیں, اس کی قیمت لیتے ہیں. تو یہ ٹرانزیکشنز ہیں, مختلف طریقے سے ڈیفائن کی گئی ہیں. اس لیے میں نے 3-4 لکھ دی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک ڈیفینیشن جو ہے نا وہ نہ ہو. کیش ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے, ویری امپورٹنٹ. اور جب بھی ہم ٹرانزیکشن پڑھیں گے تو اس میں یہ ہم معلوم کریں گے کہ بھائی یہ کیش ہے یا کریڈٹ ہے. کیش ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہیں؟ ٹرانزیکشنز ان وچ امیجیٹ, یہ یاد رکھیے گا, امیجیٹ ریسیٹ اور پیمنٹ آف کیش از انوالو. تو یہ کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. یہاں پہ یہ آپ لکھیں کہ ایکسچینج آف ویلیوز بٹوین ٹو پارٹیز, اور ٹرانزیکشن از اے کمپلیٹڈ ایگریمنٹ بٹوین کس کے درمیان؟ سیلر اینڈ بائر کے درمیان. اور بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا مانیٹری امپیکٹ ہوتا ہے یہ چیز. اور ٹرانسفر آف ایسٹ یہ ہوتا ہے جس کی کچھ ہیونگ اکنامک ویلیو ان ریٹرن آف منی. تو یہ مین اس کی مطلب میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں, یہ ذہن میں رکھیے آپ, کبھی بھی آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. اس کے بعد جب سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو اس کی جو ہے نا دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان لیں گے. اب کیش ٹرانزیکشن کیا ہے کہ یہ امیجیٹ ریسیٹ یا پیمنٹ کیش کی ہے. انوالو جو ہوتا ہے از انوالو. فوراً ہی آپ گئے, آپ نے خریداری کی, آپ نے پیسے دے دیے, دس از کیش ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. امیجیٹ, میں نے کیش دے دیا اور پارٹی نے, سامنے والے دکاندار نے کیش لے لیا, یہ ہو گئی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ. اب آپ جاتے ہیں, آپ نے دودھ والے سے جو ہے نا دکان سے دودھ لیا, WT لی, آپ نے اس کو پیسے دے دیے. دا ٹرانزیکشن ہیز بین کمپلیٹڈ, اٹس اے کیش ٹرانزیکشن. صحیح ہے کہ آپ نے دودھ WT لیا, انڈے لیے, اور آپ نے اس کو امیجیٹ جو ہے نا پیمنٹ کر دی. تو جو ہے کیا ہے وہ دودھ والا ہوتا ہے, اس نے جو ہے نا یہ پیسے لے لیے اور آپ نے پیمنٹ دے دی. تو یہ چیز آپ کی ہے. اچھا, اب وی ڈو ناٹ ریکارڈ پارٹی نیم. یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈو ناٹ ریکارڈ پارٹی نیم. صحیح ہے. انوالوڈ ان کیش ٹرانزیکشن, جو کیش ٹرانزیکشن میں پارٹی نیم میں انوالو ہوتے ہیں, ہم پارٹی نیم نہیں لکھتے ہیں بیکاز کیش امیجیٹلی ہیز بین ریسیوڈ فرام ادر پارٹی اور پیڈ ٹو ادر پارٹی. کیونکہ امیجیٹ یعنی کہ کیش کا تبادلہ ہو گیا, لینا دینا ہو گیا, اس وجہ سے پارٹی نیم لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی جو میں نے مثال دی ہے, آپ جو ہے بیکری پہ جاتے ہیں یا دودھ والے کے پاس جاتے ہیں, آپ نے دودھ لیا, WT لیا, انڈے لیے, ٹھیک ہے, پاپے لے لیا آپ نے, اور آپ نے جو ہے امیجیٹلی اس کو جو ہے نا کیش دے دیا, اس کی ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی. اسے اپنے کتابوں میں, اپنے کھاتے میں, اپنی بکس آف اکاؤنٹ میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ XYZ سے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, اس دن یہ جو ہے یہ چیزیں لے کے گیا تھا, مجھے اس سے پیسے لینے ہیں. اسے ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ٹرانزیکشن ہیز بین کمپلیٹڈ. صحیح ہے. تو یہ بس اس کے ہمیں رکھنا پڑتا ہے کہ کیش ٹرانزیکشن کے اندر ہم پارٹی کا نام نہیں لکھتے ہیں, ریکارڈ ہی نہیں کرتے, صرف ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ کتنے کی سیل ہوئی اور کتنا پیسہ ہمیں مل گیا, بس یہ چیز ریکارڈ ہوتی ہے کیش ٹرانزیکشن کے اندر. اچھا جی, آگے جو ہے کریڈٹ ٹرانزیکشن ہمارے پاس آتی ہے. کریڈٹ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہیں؟ ٹرانزیکشن ان وچ, جس میں امیجیٹ ریسیٹ اور پیمنٹ از ناٹ انوالوڈ. ٹھیک ہے. ایسی ٹرانزیکشن جن میں لینا یعنی پیسے کا لینا یا پیسے کا دینا, ریسیٹ یا پیمنٹ امیجیٹ نہیں ہوتا, تو وہ کال ہوتی ہیں کریڈٹ ٹرانزیکشن.
آپ جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں جو نارملی گھر کے ہوتے ہیں، نیچے ادھر ادھر مارکیٹ کے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو ہے نا ایک پہچان بنی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چاول دے دیں، آٹا دے دیں اور فلاں دے دیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ لکھ لیا اپنے پاس. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ وہ دکاندار اس وجہ سے لکھے گا اپنے پاس کہ آپ نے پیسے نہیں دیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے جو ہے 1 ہفتے کے بعد دوں گا یا 10 دن کے بعد دوں گا، تو جو دکاندار ہے اس نے ڈیٹ میں لکھ لیا کہ اے بی سی سے کو میں نے جو ہے چاول اور آٹا بیچا اتنے روپے کا، وہ درج کر لے گا کہ یہ اماؤنٹ آپ سے میں نے لینی ہے. ٹھیک ہے، یہاں کیش ٹرانزیکشن اگر ہوتی تو ہم نے اوپر دیکھا کہ وہ امیجیٹ جو ہے اے بی سی جو ہے نا پیمنٹ کر دیتا تھا، تو دکاندار ریکارڈ نہیں کرتا. لیکن چونکہ جو بھی خریدار ہے اس نے کہا ہے کہ میں پیسے ایون اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹمارو دوں گا، تو بھی جو ہے بیچنے والا اپنے پاس جو ہے لکھے گا کہ میں نے فلاں خریدار سے اتنے پیسے لینے ہیں، اور خریدار کو یہ پتا ہونا ہوگا، وہ بھی اپنے پاس لکھ لے گا کہیں پہ کہ میں نے فلاں دکاندار کو اتنے پیسے دینے ہیں. صحیح ہے، دینے ہیں اور لینے ہیں یہ فیوچر ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے، دے دیے ہیں اور لے لیے ہیں یہ کرنٹ آپ کی بات ہو رہی ہے، ٹائم کرنٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے. پیسے دے دیے، پیسے لے لیے، بلکہ کرنٹ بھی نہیں، ہاں کرنٹ یا پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کریڈٹ ٹرانزیکشن میں کیش از ریسیوڈ اور پیڈ ان سم فیوچر ڈیٹ، جو ابھی میں نے بتایا کہ سم فیوچر ڈیٹ میں کیش جو ہے صحیح ہے ریسیو ہوتا ہے یا پیڈ ہوتا ہے. اور وی ریکارڈ پارٹی نیم انوالو ان کریڈٹ، جو ابھی بات ہو چکی ہے ڈیٹیل میں. ہم پارٹی کا نام ریکارڈ کرتے ہیں. اگر ہم پارٹی کا نام ریکارڈ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس بندے سے ہم نے کتنے پیسے لینے ہیں یا کس بندے کو ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں بزنس کے حوالے سے ہمیں یہ پتا ہو کہ بزنس نے صحیح ہے اتنے پیسے لینے ہیں اور بزنس نے اتنے پیسے دینے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ ریکارڈ نہیں کریں گے پراپر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. In the credit transaction, in order to keep record of total receivable from other business or total payable to other business، وہی چیز جو میں نے ابھی بتائی وہ یہاں پہ لکھ دی گئی ہے کہ ادر بزنس کو آپ نے کتنے سے کتنے لینے ہیں اور ادر بزنس کو آپ نے کتنے پے کرنے ہیں. تو یہ آپ کو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے ٹرانزیکشن، کیونکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی واقعہ ہو جائے تو پھر کیسے پتہ چلے گا. صحیح ہے، اس وجہ سے ریکارڈنگ بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ ہم آگے آتے ہیں کہ سسٹم آف ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیش بیسس اور ایکروول بیسس لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہلاتا ہے کہ سسٹم آف ریکارڈنگ. بہت پہلے جو ہے نا، اور ابھی بھی جو ہے یعنی کہ ہاف آدھی کیش بیس ہے اور آدھی ایکرول بیس ہے. جو ہمارے جو ہے وہ حضرات جو چھوٹا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور گاؤں دیہات وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ مکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بیسک جو ہے نا سسٹم کیا ہے. کیش بیسس. In this system, only actual cash received or payment is recorded in the books of account. In this system, we record revenues and expenses at the time cash is received or paid. یہاں پہ یہ الگ چیز ہے کیش ٹرانزیکشن. ڈونٹ مکس کیش ٹرانزیکشن وتھ اکاؤنٹنگ سسٹم آف کیش بیسس. یہ بالکل الگ ہے اور یہ بالکل الگ ہے. یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ کیش بیسس our accounting system is based on cash.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس جو ہے اپنی کتابوں میں بکس آف اکاؤنٹس میں جو ہے اس وقت ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرے گا جب وہ کیش کی پیمنٹ کرے گا یا جب وہ کیش کو ریسیو کرے گا اس وقت وہ ریکارڈ کرے گا. اس سے پہلے وہ اپنی بکس آف اکاؤنٹ میں ریکارڈنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیش بیسس ہوتی ہے. Only actual cash receipt of payment are recorded, right? Or record revenues and expenses at the time cash is received or paid. یہ جو ابھی ہم نے بات کر لی تھی. Yeah, organization do not record any transaction in the books of account when it receives any bill یا invoices against any revenue or expenses. اب دیکھیں اس سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بالکل ریکارڈ نہیں کرتی ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشنز کو. ٹھیک ہے, جب ان کو کوئی بل ملتا ہے یا کوئی انوائس ملتی ہے اگینسٹ اینی ریونیو یا ایکسپینسز, یعنی آپ کے پاس بجلی کا بل آیا یا آپ کو رینٹ پے کرنا ہے یا آپ کے پاس ٹیلی فون کا بل آیا, گیس کا بل آیا, یا کوئی آپ نے جو ہے کسی یعنی کہ مہینے کا آخر میں سیلری آپ کو پے کرنی ہے, آپ نے ریکارڈ نہیں کریں گے. یا آپ نے کوئی مال بیچا ہے اور بل جو ہے یا اپنی انوائس جو ہے نا آپ نے اس پارٹی کسٹمر کو جو ہے نا دی, یا آپ نے پرچیز کیا مال اور وہاں سے یعنی کہ سپلائر سے آپ کو کوئی بل یا کوئی ریسیو ملا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. اینی ٹرانزیکشن کوئی ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. وین کب اٹ ریسیو اینی انوائسز, جب بھی کوئی بل یا انوائس آپ کو ملتا ہے تو آپ ریکارڈ نہیں کرتے ہیں کیش بیسس سسٹم میں. رائٹ, ڈیٹیل میں نے بتا دیا. اب نیچے کیا کہتا ہے کہ organization record transaction in the books of account at the time when business pay or receive money against already received bill or invoices. دیکھیں اوپر یہ بتایا کہ ہم جب بل ملے گا, جب ہمیں کوئی انوائس ملے گی یا کسی کو دینا ہے لینا ہے, صحیح ہے نا, وہ ہیپننگ ہوگی, ہم ریکارڈ نہیں کریں گے. کب ریکارڈ کریں گے؟ جب جو پہلے سے ہم کو کوئی بل مل چکا ہو یا انوائس مل چکی ہو. بل یا انوائس میں نے ابھی ڈیٹیل میں بتا دیا آپ کو, وہ پہلے سے مل گیا ہے, لیکن اگر آپ ایک مہینے کے بعد آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ ایک مہینے کے بعد یہ بل اور انوائسز ریکارڈ کریں گے. اس سے پہلے آپ ریکارڈ نہیں کریں گے. اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہے نا فائلوں میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ جناب پیمنٹ کرنی ہے, لیکن بکس آف اکاؤنٹ میں آپ ریکارڈنگ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے آپ کی جو بکس آف اکاؤنٹ میں جو ہے کیا لینا ہے, جیسے یہاں اوپر دیکھا تھا کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے, وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس. دو آپ کو انفارمیشن تو ہوگی, لیکن میں بکس آف اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آلریڈی ریسیوڈ انوائسز بکس ان دا ٹائم when business pay or receive against, تو یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے. تو ریکارڈنگ ہوتی ہے, لیکن جب بہت بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا ایون جو ہے جب تھوڑے سے بڑے کاروبار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ والی پریکٹس نہیں کرتے ہیں, کیش بیسس کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کتنا دینا ہے یا کس سے کتنا ریکارڈ لینا ہے. آپ کی کتابوں میں ریکارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس بل آ رہا ہے اور آپ اس کو فائل میں رکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اچھا جی, ایکروول بیسس کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا سسٹم ہو گیا. ٹھیک ہے, دو سسٹم ہے, یہ پہلا ہو گیا اور یہ دوسرا ہے. ایکروول بیس کیا ہوتا ہے؟ ایکروول بیس جو یہ سسٹم کیا ہے ریکارڈنگ کا, all business transactions of a specific period must be recorded in books of account as soon as جیسے ہی آپ کو اینی بل
اور انوائس از ریسیوڈ. جیسے ہی آپ کو فار اے اسپیسیفک پیریڈ، جیسے ہی آپ کو بل ملتا ہے یا انوائس ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو فوراً اپنی کتابوں میں ریکارڈ کر لیتے ہیں. چاہے آپ پیمنٹ آپ کو 30 دن بعد کرنی ہو، 15 دن بعد کرنی ہو یا 60 دن بعد کرنی ہو، لیکن آپ اپنی کتابوں میں ریکارڈ کر لیں گے کہ میں نے جو ہے یہ پیمنٹ کرنی ہے. صحیح ہے؟ تو آپ کی کتابوں میں یہ ہوگا کہ میں نے کتنے ریسیویبل ہیں اور کتنے جو ہے پیبل ہیں. آپ کو فوراً پتہ ہوگا کہ بزنس کی لائبلٹی کتنی ہے اور بزنس نے کتنا جو ہے ریسیو کرنا ہے. تو یہ ایکروول بیس ہوتا ہے. اب یہاں پہ آل بزنس ٹرانزیکشن آف اے اسپیسیفک پیریڈ، یعنی کہ اگر اسپیسیفک پیریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اکاؤنٹنگ ایئر ہوتا ہے، نارملی جو ہے اکاؤنٹنگ ایئر ہوتا ہے، میں آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ یہ جنوری ٹو 31 دسمبر، یہ اکاؤنٹنگ جو ہے نا پیریڈ نارملی ہوتا ہے. یا جب پریکٹیکلی جب آپ آتے ہیں تو 1 جولائی ٹو 30 جون، یہ دو جو ہے نا اسپیسیفک جو ہے پیریڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو جو ہے اسپیسیفک پیریڈ ہوتے ہیں. تو جتنے بھی اس پیریڈ کے درمیان لائبلٹی ہوگی، جو بھی بل ہوگا، جو بھی انوائس ملے گی، وہ ضرور ریکارڈ کی جائے گی. صحیح ہے؟ اس کے درمیان وہی چیز جو ہے سر میں آج سینے میں درد ہے. آل بزنس ٹرانزیکشنز آف اسپیسیفک پیریڈ میں نے یہاں پہ لکھ دیا، مسٹ بی ریکارڈیڈ بکس آف اکاؤنٹ میں. بالکل ریکارڈ کرنا پڑے گا جیسے ہی ملیں وہ آپ کو. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. Accrual accounting record income at the time revenue is earned and records expenses when expenses are incurred regardless of when cash received or paid. صحیح ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس جو ایکروول اکاؤنٹنگ میں تمام انکم فوراً ریکارڈ ہوں گی. صحیح ہے. As soon as you raise your invoice to the customer، اور تمام ایکسپنسز ریکارڈ ہوں گے as soon as you received any bill from the party. تو جیسے ہی ملیں گے، اب آپ نے پیمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے، ریگارڈلیس. صحیح ہے، آپ نے ریکارڈ کر لینا ہے ریونیو، یعنی کہ کسٹمر کو آپ نے ڈیبٹ کر دینا ہے، ریسیویبل کر دینا ہے، اور اپنی انکم کو، سیل کو آپ نے کریڈٹ دے دینا. آپ نے ریکارڈنگ کر لی. اور جیسے ہی ایکسپینس ہوتا ہے، مثال کے طور پر ٹیلی فون بل جیسے ہی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ایکسپینس ریکارڈ کر لیں گے، ٹیلی فون ایکسپینس آپ کو ڈیبٹ کر دیں گے، اور ٹیلی فون بل پے بل یا ٹیلی فون ایکسپینس پے بل آپ کریڈٹ دے دیں گے. اب کہ آپ کے پاس جو ہے مطلب یہ آپ نے ریکارڈنگ کر لی کہ بھائی، تاکہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ٹوٹل ریسیویبل کتنے ہیں اور ٹوٹل پے بل کتنے ہیں، آپ کو فوراً جو ہے نا آپ کو معلوم ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. یا ایک اور چیز یہ کتنی ہے، 1 2 3 4 اس کی جو ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ if transaction record transactions or if organization record transactions when you get a bill or raise invoice it is accrual. یعنی کہ اسی چیز کو جو ہے آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی آرگنائزیشن ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتی ہیں، جیسے ہی آپ کو بل ملے یا آپ انوائس ریز کریں. صحیح ہے، بل ملے مطلب پارٹی سے آپ کو بل ملے، یا آپ انوائس ریز کریں، جب سیل ہوتی ہے تو انوائس ریز کرنا کہلاتا ہے. تو وہ یہ ایکروول بیسس ہے. ابھی کیش کا لینا دینا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، صرف انوائس ملی ہے یا بل ملا ہے یا دیا ہے اور آپ نے ریکارڈ کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایکروول کہ کیش کی فوراً پیمنٹ یا ریسیٹ نہیں اس میں معنی رکھتی ہے.
جیسے ہی بل کا ملنا یا بل کا دینا معنی رکھتا ہے، جیسے ہی ہوگا آپ ریکارڈ کر لیں گے. اب ڈفرنس کیا ہے بٹوین کیش اینڈ ایکروول بیسس؟ صرف اور صرف جو ہے ٹائم ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، اونلی ٹائم ڈفرنس ہے. کس کا؟ ریکارڈنگ ٹرانزیکشنز کا. اور کوئی وہ نہیں ہے ڈفرنس اس کے اندر. وین کیش بیسس اینڈ بٹوین کیش بیسس اینڈ ایکروول بیسس جو اکاؤنٹنگ ہے، اس میں ٹائم ڈفرنس ہے. یعنی کہ آج اگر آپ کو جو ہے کوئی آپ نے پرچیزز کی، ٹھیک ہے، آپ کو بل ملا، تو مثال کے طور پر 1 جنوری کو آپ کو بل ملا، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ بل ریکارڈ نہیں کیا کیش بیسس کے اوپر. آپ نے جب پیمنٹ کی 31 جنوری کو، تو آپ نے پیمنٹ ڈائریکٹ ریکارڈ کی 31 جنوری کو، رائٹ. لیکن ایکروول کے اندر جب آپ کو 1 جنوری کو بل ملا، تو آپ نے 1 جنوری کو ہی اپنی کتابوں میں ریکارڈ کر لیا کہ میں نے اس پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جب 31 جنوری کو آپ نے پیمنٹ کی، تو آپ نے اپنی پارٹی کو دکھا دیا، شو کر دیا بکس آف اکاؤنٹ میں کہ میں نے یہ پیمنٹ کر دی، ٹھیک ہے. تو صرف ٹائم ڈفرینس ہے، باقی کچھ نہیں ہے. کیش پیمنٹ یہاں پہ بھی 31 کو ہی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایکروول میں بھی 31 جنوری کو ہی ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کیش جو ہے نا یہاں پہ پہلی کو ہو رہا ہے، یہاں پہ 31 کو ہو رہا ہے اور یہاں پہلی کو ہو رہا ہے. نہیں، کیونکہ پیمنٹ کیش کی پیمنٹ 31 کو ہو رہی ہے، تو دونوں میں جو ہے 31 کو ہی ریکارڈ ہوگا. لیکن یہاں ایکروول میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بل ملا 1 جنوری کو آپ نے ریکارڈ کر لیا، لیکن کیش بیس میں آپ ریکارڈ نہیں کرتے. یہ ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے، صرف ٹائم ڈفرنس ہے. اب ایک ٹرم اس آتی ہے کافی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، ایونٹ. ایونٹ کیا ہوتا ہے؟ ہیپننگ. یعنی کہ ایونٹ کیا ہے کہ اٹ از این اکرنس، ہیپنس، چینج اور انسیڈنٹ. یعنی کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے ہونے کو ہم ایونٹ کہتے ہیں، اسپیشلی وین اٹ از انیوژول. یعنی ان یوزول ہو، کوئی جو ہے واقعہ ایسا ہو جائے کہ وہ ان یوزول واقعہ ہو، وچ میں، اب ساری بات یہ ہے کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، وچ میں اور میں ناٹ برنگ اینی چینج ان دا فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس. یعنی کہ یہ ایونٹ جو ہے لا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی فائنینشیل پوزیشن آف دا بزنس کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے. اب مثال کے طور پر واقعہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کسی علاقے میں زلزلہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایونٹ اکر ہوا ہے. یا کسی علاقے میں سیلاب ہو گیا، یا کسی علاقے میں حد سے زیادہ جو ہے بارش ہو گئی. یہ ایونٹ ہو رہے ہیں، رائٹ. تو ہم اپنے پاس ریکارڈ نہیں کریں گے. ہم اپنے پاس ریکارڈ اس وقت کریں گے اس ایونٹ کا اگر کوئی فائنینشیل امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے بزنس پہ. مثال کے طور پر ہمارا بزنس کہاں لوکیٹ تھا؟ جہاں پہ زلزلہ آیا، جہاں پہ بارش ہوئی، یا جہاں پہ سیلاب آیا اور ہماری فیکٹری اور ہمارے کارخانے کو، ہمارے بزنس کو نقصان پہنچا. تو فائنینشیل پوزیشن کو ہوا ہے نا، چینج ہو گئی ہماری، نقصان ہو گیا، ہمارا مال ڈوب گیا، فیکٹری ڈوب گئی، فنا ہو گیا، ڈیمیج ہو گئی چیزیں. تو اس ایونٹ کی وجہ سے اگر کوئی فائنینشیل پوزیشن ہماری خراب ہوتی ہے بزنس کی، تو وہ ہم اس ایونٹ کی ہیپننگ کو ریکارڈ کریں گے، ادروائز ہم ریکارڈ نہیں کریں گے. دس از ناٹ اے ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن تو ریکارڈ کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بزنس ٹرانزیکشن کو. لیکن ایونٹ جو ہے مے اور مے ناٹ، کون سے؟ جو فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس کو تبدیل کریں، وہ ریکارڈ کریں گے. ورنہ تو ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں. صحیح ہے، جو آپ کو نقصان پہنچائے یا جو آپ کو فائدہ پہنچائے. فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایونٹ میں اور میں ناٹ ایکسپریس ان ٹرمز آف منی. وہی بات ہو رہی ہے، ایونٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان ٹرمز آف منی اس کو ایکسپریس کریں یا نہ کریں. آل ایونٹس آر ناٹ ریکارڈیڈ ان دا بکس آف اکاؤنٹ آف دا، صحیح، بزنس کی بکس آف اکاؤنٹ میں آل ایونٹ ریکارڈ نہیں کرتے. یہ وہی ہم اس کو ایکسپلینیشن کر رہے ہیں.
only those events which have a monetary impact in the یہاں پہ اس کو پھر ڈیفائن کیا ہے کہ مانیٹری امپیکٹ ہوگا کسی ایونٹ کا دوز ایونٹ ہیو اے مانیٹری امپیکٹ آن بزنس آر ریکارڈیڈ ان دا بکس آف اکاؤنٹ. سمپل سی بات یہ ہے تو وہ ریکارڈ ہوں گے ادروائز ریکارڈ نہیں ہوں گے. ایونٹ ہے مطلب ابھی ایونٹ کیا آیا تھا ایک جو ہے نا بیماری لگ گئی تھی گائے کو آئی تھنک بھینسوں کو تو نہیں لگی تھی گائے میں جو ہے نا کوئی پتہ نہیں کیا کون سی بیماری ہو گئی تھی. اب کیا ہوا کہ میں اگر مجھے اس بیماری سے میرے بزنس کو نقصان نہیں پہنچا ہے میری گایوں میں نہیں آئی ہے تو میں ریکارڈ نہیں کروں گا کیونکہ میری گائیں تو بچی ہوئی ہیں. لیکن اگر اس بیماری سے میرے گایوں میں بھی وہ جو ایونٹ چل رہا ہے بیماری کا وہ میری گایوں میں آ جاتی ہے اور مجھے نقصان پہنچتا ہے تو اس اے مانیٹری امپیکٹ آن دا بزنس تو میں ریکارڈ کروں گا کہ مجھے اس بیماری کی وجہ سے میرے اتنے جانور جو ہے بیمار ہوئے اور مر گئے. تو وہ ایونٹ ریکارڈ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو مانیٹری امپیکٹ ہوتا ہے ریممبر وہ ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور ایکسپلینیشن میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ بیکاز ڈیو ٹو دیٹ ایونٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے یہاں پہ یہ 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ٹرمز کو ایکسپلین کیا. اب اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور چونکہ ٹائم تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اور پھر اگلا جو ہے نا ہم لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں. یہ تمام یہ والا اور جتنے پیچھے ہم نے آگے آپ دیکھیں گے ان تمام کی پی ڈی ایف فائل جو ہے نا ورڈ کی آپ کو اٹیچ ہوئی ہوگی تاکہ اپنے پاس آپ ریکارڈ کر لیں. اس میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اس کو چینج اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اس میں ڈیلیشن بھی کر سکتے ہیں اس کو آگے بھی دے سکتے ہیں. صحیح ہے نا. آل دیز تھنگس آر فار یو. بس پڑھنا ہے بچے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.